السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ جی آپ تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف اسٹوڈنٹس۔ پرانا یوٹیوب چینل میری مصروفیت کی وجہ سے اس کو میں ٹرین نہیں دے پایا، تو وہ چینل میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور اپنے چینل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اور میری پہلی ویڈیو ہے تعلیمی سال 2023 کے فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کے گلشن کیمپس اور عبداللک کیمپس کے طلباء کے نام۔ سب سے پہلے آپ جو اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو یہ تعلیمی سال 2023 جن وہ طلباء و طالبات جن کا ایڈمیشن 2023 کے اندر ہوا ہے، تو ان کے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ان کے انرولمنٹ فارم آ گئے ہیں، اور وہ جامعہ کی ویب سائٹ سے جا کر آن لائن انرولمنٹ فارم فل کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور اپنی فیس واؤچرز کی سلپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر ہے ہم جائیں گے گوگل پہ، ٹھیک ہے۔ گوگل پہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہے www، یہ اس کی جو ہے ویب سائٹ فارم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر آ گیا ہے www.fwast.edu.pk، پھر سلیش دینا ہے، پھر ENFORM، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اسی اسپیلنگ سے، اور یہ جو لنک آپ کریں گے تو اس سے آپ اپنا انرولمنٹ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پر اس کو سرچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کی اسکرین آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ انرولمنٹ فار ایڈمیشن 2023 مارننگ اینڈ ایوننگ، شام اور صبح دونوں کے جو طالب علم ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 26 مئی۔ آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اپلائی فار انرولمنٹ، آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کو فل کرنے کے بعد اس کو ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آئے گا، آپ نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گوگل کے اوپر ہی فل کرنا ہے اور اس کو پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ہم یہاں پر ایڈمیشن فارم نمبر، یہ ایڈمیشن فارم نمبر آپ کا جو آپ نے فارم جمع کرایا تھا ایڈمیشن کرتے وقت، اس کو اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ نے جو فیس جمع کرائی ہے اس کے اگر چھوٹی سی پڑی ہوئی آپ کے پاس، تو اس کو اوپر دیکھیں گے تو اوپر کی طرف آپ کا یہ ایڈمیشن فارم نمبر لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے کر دینا ہے۔ میں نے مثلاً کوئی بھی اس کے اندر لکھ دوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر یہ میرا اپنا ایڈمیشن فارم نمبر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آئے گا پاسورڈ آپ سے مانگیں گے، پاسورڈ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے، اور پاسورڈ 1 2 3 یعنی 1 2 3 کے ہنسوں کے اندر ہو، ورڈس کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کو نمبرز کے اندر لکھنا ہے، وہ تو کوئی بھی آپ لکھتے ہیں 4 عدد کا کوئی بھی ورڈ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھ دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا کیمپس سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ گلشن کیمپس کے تو گلشن کیمپس، اور اگر عبداللک کیمپس ہے تو آپ نے عبداللک کیمپس سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر آ رہا ہے نیچے مارننگ اور ایوننگ، مارننگ یا ایوننگ جو بھی ہے آپ نے اس کو اوپر سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ کی فیکلٹی، ٹھیک ہے، جو آرٹس فیکلٹی ہے وہ آرٹس عبداللک کیمپس کے تقریباً طالب علم آرٹس فیکلٹی کے ہے، ٹھیک ہے۔ کامرس، اکنامکس اور BBA یہ ان کا الگ ہے، ایجوکیشن فیکلٹی الگ ہے، اور اسلامک اسٹڈیز جو اسلامیات اور تاریخ اسلام والے ہیں ان کا یہ اسٹڈیز آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ گلشن کیمپس میں ہے، فارمیسی یہ بھی گلشن کیمپس میں ہے، لاء یہ بھی گلشن کیمپس میں ہے۔ تو ہم یہاں پر آرٹس کی فیکلٹی کو کلک کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ کی باری آتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے پاس یہ بہت سارے نام آ جاتے ہیں۔ میں مثلاً جس ڈپارٹمنٹ کا ہوں یا جو بھی ہو، میں آپ نے اب اس کو کلک کر دینا ہے، میں نے یہاں پر کر دیا سوشل ورک۔ آپ کے سامنے پھر آ گیا کہ ایڈمیشن فور، یعنی آپ نے ایڈمیشن کون سے پروگرام کے لیے لیا ہے، تو اس کے اندر یہ MS MPhil PhD وغیرہ تو جو 4 سالہ BS پروگرام ہے تقریباً لڑکے اس کے ہے، تو ہم نے اس کو پر کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ جو B.Ed کے ہے وہ اپنے پروگرام کا کریں گے، یہ جو اکثریت ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو BS کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا انرولمنٹ ایئر، یعنی آپ کا انرولمنٹ ایئر جس ایئر میں آپ کی رجسٹریشن ہوئی تو وہ ہے 2023، ایک ہی آپشن ہے، آپ نے 2023 لکھ دینا ہے۔ میجر کورس، اس کے اندر اکثر طالب علم غلطی کرتے ہیں، اور مین چیز یہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا انرولمنٹ 4 سال تک رہتا ہے، اور اسی انرولمنٹ کی کارڈ کی بعد ہی وہ آپ جمع کرائیں گے تو پھر تب آپ کو جا کے ڈگری ملے گی، اور جب تک آپ کا انرولمنٹ چلے گا آپ جامعہ کے باقاعدہ اسٹوڈنٹس رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے کورسوں کے اندر سوچ سمجھ کر سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ مائنر کے اندر بھی وہ کورس رکھنا ہے جو آپ 2 سال تک آگے پڑھ سکے، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں۔ اور میجر آپ کا ایک بار سلیکٹ ہو گیا تو یہ 2 سال تک پھر کینسل نہیں ہو سکتا، اسی کو چلانا پڑتا ہے۔ تو میجر کے اندر وہ
میجر وہ شعبہ، وہ سبجیکٹ جس کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، یعنی جس کے اندر آپ نے ایڈمیشن آپ کا ہوا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے ایڈمیشن ہو جانے کے بعد، فیس جمع کرانے کے بعد۔ سوشل ورک بھی ہے، سندھی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش ہے، ماس کوم ہے، بی بی اے ہے، ٹھیک ہے، IR ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، مطالعہ پاکستان ہے، عربی ہے، کامرس ہے، ٹھیک ہے، جس شعبے کے اندر آپ ہے۔ میجر کورس اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں سوشل ورک، ٹھیک ہے، یہ میرا میجر کورس ہے، میجر سبجیکٹ ہے جو ایک یہ۔ مائنر کورس آپ کے پاس اختیاری مضامین کے اندر دو ہوتے ہیں، یاد رہے کہ اس کے اندر آپ نے لازمی مضامین کا نہیں لکھنا جس کے آگے آپ کا لازمی مضمون لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح اردو، اسلامیات اور انگلش یہ ہمارے لازمی مضامین کے طور پر شامل ہے، اور اس کو ہم یہ سیمسٹر وائز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مائنر کورس وہ ہوتا ہے جو 2 سال تک چلتا ہے، جو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اور آپ نے اپنے اختیار سے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح میں اپنی مثال دوں تو ایک میرا آ گیا اسلامیات، ٹھیک ہے، دوسرا میں نے کر دیا ہے عربک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کسی نے اسلامیات رکھا ہے، کسی نے ماس کوم، کسی نے IR، تو کسی نے ایجوکیشن اور کسی نے عربی۔ 2 کورسز آپ نے اس کے اندر سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونے دینی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا نام لکھنا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اپنا نام لکھ دیں گے انگلش میں۔ اس کے بعد اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، ورنہ پھر بعد آپ میں رکتے رہیں گے، آپ کے انوائرمنٹ کی بھی غلطی آئے گی، پھر آپ ڈپارٹمنٹس کو دفاتر کے چکر لگاتے رہیں گے اور آپ کی پڑھائی کا نقصان ہوتا رہے گا۔ یہ انگلش آپ نے سلیکٹ، انگلش کے اندر آپ نے نام لکھ دینا ہے، پھر فادر نیم لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے یہاں پر اردو کے اندر اپنا نام، اس خانے میں اردو کے اندر اپنا نام، اس خانے میں اردو میں اپنے والد صاحب کا نام۔ نیشنلٹی آپ نے لکھنی ہے، جو بیرون ممالک کے کئی طلباء ہوتے ہیں جو اسلام آباد کیمپس میں ہوتے ہیں یا تو بہت کم ہوتے ہیں، تو تقریباً پاکستانی ہے، تو آپ اس خانے میں پاکستانی لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میل اور فیمیل جینڈر ہے تو آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ کی شادی شدہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی پوچھ رہے ہیں، اللہ جانتے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن خیر ہے، فارم کا حصہ ہے تو ہم نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی شادی ہوئی ہے تو وہ میرٹ پر، ورنہ جو سنگل ہے تو وہ سنگل ہی رہیں گے، اور ہم سنگل ہے تو ہمارے لیے سنگل کا خانہ ہی بہتر رہے گا۔ ریلیجن آپ کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں اور جو باقی مسلمان ہیں تو وہ اپنا ریلیجن اس کے اندر سلیکٹ کر دیں گے اس خانے میں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ جب آپ لائیں گے تو یاد کے اوپر یہ آپشن آئے گا، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے کرتے ہوئے اپنا ایئر کر دینا، ٹھیک ہے۔ 2023 سے آگے جب جائیں گے 22 تک، جب تک آپ چاہے تو وہ آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 20/7/2000 یہ میرا ہے، میں نے اس کے اندر یہاں پر سلیکٹ کر دیا آپ کی آسانی کے لیے۔ پلیس آف برتھ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا بے فارم کے اندر لکھا ہوا ہے تو پلیس آف برتھ آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے، اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے دینی، کیونکہ کچھ طلباء مجھ سے ملے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایڈمیشن فارم کے اندر شناختی کارڈ غلط لکھا ہے، اب کیا کیا جائے۔ تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کے اندر غلطی نہ کریں، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ انرولمنٹ فارم کے اندر آپ نے سب کچھ سوچ سمجھ کر اور غور سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو خانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کسی کا اگر والد صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وفات پا چکے ہیں یا جو کوئی اور وجوہات ہے ان کے سرپرستی کوئی اور کر رہے ہیں، چچا کر رہے ہیں، ماموں کر رہے ہیں، یا خود وہ کر رہے ہیں، یا ان کی والدہ کر رہی ہے، تو آپ نے اپنے سرپرست کا نام، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور ان کا ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے سرپرست کدھر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اندر پر کرنٹ ایڈریس اپنا لکھنا ہے، جس کے اندر آپ کی حالیہ رہائش ہے۔ پرماننٹ ایڈریس ان کے لیے جن کے یہ ڈبل پتہ ہے، ڈومیسائل ان کے گاؤں کا بنا ہوا ہے، سندھ کے جو تقریباً اب سندھ، بلوچستان اور KPK سے آتے ہیں، یا گلگت کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے آپ نے پرماننٹ ایڈریس میں یہ لکھنا ہے، چونکہ آپ کو جو ڈومیسائل جائے گا تو آپ کے اپنے علاقے کا جائے گا۔ جن کا کراچی کا ڈومیسائل ہے تو وہ دونوں ایڈریس کے اندر کراچی کا ہی لکھے، اور جن کے گاؤں کا ہے تو کرنٹ ایڈریس یہاں کا اور پرماننٹ ایڈریس اپنے گاؤں کا۔ فون نمبر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، اس کے بعد کوئی اور اگر آپ کا نمبر ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے، کسی والد صاحب کا یا والد صاحب کا، یا جو ہے نا آپ نے یہاں پر فون نمبر لکھ دینا ہے، اس کے بعد اپنا دوسرا نمبر لکھ دینا ہے۔ بہتر اس میں یہ کسی بڑے بھائی کا یا والد صاحب کا گھر میں سے کسی کا دے دے کہ کچھ بھی معاملات ہو تو ان سے پھر رابطہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر اپنا ای میل دے دینا ہے، اور اگر آپ کسی جگہ پر ملازم ہے تو پھر آپ نے اس کی لکھ دینا، ٹھیک ہے، اس جگہ کا ایڈریس اور کس ٹائپ کی آپ کی جاب ہے، کلرک ہے یا پھر جو ہے نا آپ آفس بوائے ہے، یا آپ جو ہے ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں، یا کسی جگہ پہ کیشر ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے
اس خانے کے اندر اس کی تفصیل لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی جگہ سے ڈپلوما کیا ہوا ہے، کوئی ڈگری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس خانے کے اندر۔ پھر یہاں پر یہ نیچے جو آپشن آتا ہے یہ بھی آپ کا سب سے بیسٹ ہے اور مین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ سلیکٹ کے اندر آپ نے 10 ایئر ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، او لیول میٹرک ہے، تو تقریباً طلباء کا میٹرک ہے، آپ نے یہاں پر میٹرک سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر جس بورڈ سے آپ نے کیا ہے، کراچی بورڈ سے کیا ہے، کس اور بورڈ سے کیا ہے، اس کا نام لکھ دینا ہے اس خانے میں۔ آپ نے جس سال کے اندر میٹرک پاس کیا ہے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں اینول تھا، سپلی تھا، وہ آپ نے اس کے اندر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اینول دیا تھا، سپلی دیا تھا۔ سیٹ نمبر یعنی آپ کا جو رول نمبر تھا اس ٹائم جو آپ کے میٹرک کی مارک شیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ رول نمبر آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد کس گریڈ ڈویژن میں اپنے پاس کیا، اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، ڈی گریڈ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ جتنے نمبر آپ کے آئے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ کتنے میں سے آئے، 850 میں سے، تو آپ کے 850 میں سے کتنے نمبر آئے، 700 آئے، 650 آئے، وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل نمبر یہاں پہ لکھ دینے، جس سبجیکٹ میں آپ نے کیا، یعنی کمپیوٹر سائنس والے پر میتھس، کمپیوٹر سائنس اور یہ لکھیں گے، جنہوں نے بائیو میں کیا تو وہ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسرا آپشن آتا ہے تو اس میں پھر ظاہر بات ہے میٹرک سے اوپر کی جو آپ کی تعلیم ہے، ڈی آئی وغیرہ کیا ہے جو ٹیکنیکل کالج سے ہوتا ہے، یا ڈی بی اے کیا ہے، تو انٹرمیڈیٹ آپ نے انٹرمیڈیٹ کر دینا ہے، آپ کا انٹر ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اپنا بورڈ لکھ دینا ہے۔ پھر جس سن کے اندر پاس کیا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اینول تھا، سپلی تھا، وہ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹ نمبر پر آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔ اسی طرح گریڈ جس گریڈ اور ڈویژن میں پاس کیا ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اور اینول تھا یا سپلی تھا، ٹھیک ہے، وہ اور یہ جتنے نمبر آئے ہیں، کتنے نمبر لیے آپ نے وہ لکھ دینا ہے، کتنے میں سے لیے وہ لکھ دینا ہے، اور جو سبجیکٹ آپ نے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا گریجویشن تو وہاں نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس دو خانوں کو نیچے فل نہیں کریں گے۔ ہاں، جنہوں نے بی ایڈ کے لیے ایڈمیشن لیا ہے، 2.5 سالہ بی ایڈ کر رہے ہیں وہ، یا جنہوں نے ماسٹر کے لیے اپلائی کیا ہے، ایم فل کے لیے کیا ہے، تو وہ پھر نیچے کے خانے کو فل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپلائی کے آپشن کو کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا ایک خاکہ آئے گا اور اس کے اندر آپ سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھ لیجئے کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہو، تو آپ نے اس کو ایک نظر مکمل طور پر دیکھ لینا ہے کہ کسی اسپیلنگ کی یا کسی بات کی غلطی وغیرہ تو نہیں رہے گی۔ ایئر آپ نے غلط لکھا جو بھی وہ آپ، کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، 5 سال تک 4 سال تک آپ یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے اپنے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب اپنے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، یہ تو پہلی بات ہوگی، آپ کا انرولمنٹ فارم ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ انرولمنٹ فیس آپ کی جمع ہو چکی ہے، آپ کی انرولمنٹ فیس ایڈمیشن فیس کے اندر ہی جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو www.fwast اسٹوڈنٹ پورٹل فیضر اردو یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ پورٹل ہے، اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پر آپ جب جائیں گے تو یہاں سے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا موبائل نمبر دے دیا، یہاں سے میں سائن ان کرتا ہوں۔ پھر یہ نیچے آ جائے گا کہ جنریٹ فیس واؤچر، یہ اس طرح کی جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ نیچے آپشن آ رہا ہے کہ جنریٹ فی واؤچر، ٹھیک ہے۔ اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میری اپڈیٹ وغیرہ آئے گی، اس کے اندر پھر آپ نے کچھ چیزیں دینی ہے۔ شفٹ جو ہے میری مارننگ شو ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹ سوشل ورک شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے جو ہے وہ سوشل ورک چوز فی ٹائپ، آپ کس طرح کی فیس کی سلپ جنریٹ کرنا چاہے، تو انوائرمنٹ پروسیسنگ فیس ہے وہ آپ نے لکھ دینی یہاں پہ 2023 ہے، چونکہ اس کو اوپر ہم نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیمسٹر ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہے وہ لکھ دینا ہے، نیچے آپ کے پاس شو ہو رہا ہے 100 روپے فیس ہے۔ اور 15+4 کتنے ہوتے ہیں وہ سب ماشاءاللہ اس میں ماہر ہے، تو آپ جب یہ لکھیں گے تو یہ اللہ آپ کو نیکی دے۔ چلے میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، 19 کا آپشن آ گیا، میں نے سبمٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس آ رہے کہ ڈاؤن لوڈ واؤچر یو آلریڈی جنریٹ دس سیمسٹر، میں چونکہ کر چکا ہوں تو وہ سلپ آئے گی، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سلپ تو جو سلپ اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ آپ کسی بھی ایچ بی ایل کے بینک میں جمع کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ باتیں کی ہوئی ہے کہ ایچ بی ایل کے کسی بھی بینک میں 100 روپے کی سلپ ہے، آپ وہاں پر اس کی فیس جمع کرا سکتے ہیں، اور اس سلپ کو پھر آپ نے انرولمنٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور اس کو پھر یہ متعلقہ جتنے کاغذات اس کے اندر لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی تصدیق شدہ، میٹرک کی سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی،
تصدیق شدہ جو ویریفائڈ ہو، ٹھیک ہے، اور انٹر کی مارک شیٹ اصل والی جو بورڈ آفس سے آپ کو ملی ہے یہ آپ کی جمع ہوگی اور آپ کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد آپ کو واپس ملے گی، ٹھیک ہے۔ 2 عدد تصاویر اور داخلہ واؤچر نقل، یعنی جو فرسٹ سیمسٹر کی فیس آپ نے جمع کرائی تھی اس کی سلپ کی فوٹو کاپی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، اور یہ جو 100 روپے کی فیس آپ نے جمع کرائی ہے آن لائن، ٹھیک ہے، JBL کی کسی بھی بینک میں جو جمع کرائی ہے اس کی اصل سلپ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، فارم کے ساتھ اٹیچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کاغذات آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے شعبے میں جمع کرا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹس کا کوئی سوال ہو تو وہ ان باکس میں یا پھر جو ہے نیچے کمنٹ باکس میں جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شاہ جی آپ کی جتنے آپ سے شاہ جی سے جتنی خدمت ہو سکے گی اس کے لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔